قرآن کے الفاظ دیکھو، واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں یہ ہو کہ یہ نافرمان ہے. نافرمانی کسے کہتے ہیں؟ بات نہ ماننا نا. ظاہر ہے جائز بات مراد ہے جو اس کی طاقت میں ہو، ناجائز مطالبہ تھوڑی مراد ہے. واللاتی تخافون نشوزہن، جو تمہاری اطاعت نہیں کر رہی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں فعظوہن، پہلے آرام سے محبت سے سمجھاؤ ان کو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو برداشت کی جاتی ہیں، اطاعت نہیں کر رہی، جانے تو یار سب گھر 100% درست نہیں ہوتے. پہلا اسٹیپ تو حدیث میں یہ ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن کچھ چیزیں ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں، وہ انسان نہیں برداشت کر سکتا. تو پھر اس میں اللہ نے 3 اسٹیپ بیان کیے. محبت سے سمجھاؤ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر محبت سے بات نہیں مان رہی، روٹھ کے الگ ہو جاؤ، بستر الگ کر دو، ساتھ سونا چھوڑ دو. آج یہ ممکن ہے؟ آپ آرام سے بات سمجھائیں گے، وہیں سے لڑائی شروع. قرآن کہہ رہا ہے بستر الگ کر دیا، کچھ دن ہو سکتا ہے اس کو خیال ہو کہ میرا میاں مجھ سے ناراض ہے، بھائی اب میں اطاعت شروع کر دوں. اگر اب بھی اطاعت نہیں کر رہی ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو ان پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو، لیکن اعتدال کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے جانوروں کی طرح کوٹنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں دنیا چیخ اٹھتی ہے کہ لو بھائی اسلام مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے رہا ہے. تیسرے اسٹیپ میں اجازت دے رہا ہے. ایک بات، محدود اجازت دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے اجازت؟ کہ وہ سربراہ جسے ماتحت پہ اپنا آرڈر منوانے کی سختی کے ساتھ اتھارٹی نہ ہو، وہ سربراہ نہیں ہوتا. سربراہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اس کے آرڈر کو منوانے کی اس کے پاس اتھارٹی ہو. اگر اتھارٹی نہیں ہے وہ سربراہ نہیں ہے، وہ بوائے فرینڈ ہے. تو ان لبرل لوگوں سے بات یہ کرنی چاہیے کہ آپ مرد کو سربراہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ عورت کو غلام نہیں منوایا جا رہا. غلام الگ ہے، غلام ہم حکومت کے غلام ہیں، ماتحت ہیں یا نہیں ہے؟ تو حکومت کو اجازت ہے یا نہیں ہے کہ اگر ہم خلاف قانون کام کریں تو پنشمنٹ دے، وہ ہمیں اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تبھی تو حکومت پولیس کے ذریعے مجرموں کو پکڑتی ہے، سزائیں دیتی ہے. تو گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے بھائی، اس میں شوہر کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ بولو، آدمی کو سربراہ بنایا ہے. اس نے کہا تمہاری اطاعت ہوگی اس گھر کے اندر. تبھی میں کہتا ہوں جو خواتین ان اصولوں کو نہیں مانتی وہ شادی بیاہ نہ کریں، وہ ان کے لیے بوائے فرینڈ ہی ٹھیک ہے. یہ شادی وادی کے سیٹ اپ چھوڑ دیں. آج بہت ساری کمپلینز آ رہی ہیں اس طریقے کی، عورت مانتی نہیں ہے تو کیوں کر رہی ہو بھائی؟ تم چھوڑ دو. جب اسلام کو تم نے نہیں ماننا تو پھر یہ بوائے فرینڈ ٹھیک ہے. نہیں یہ نہیں سیٹ، یہ درد سر نہیں پالو اپنے لیے شوہر موہر کا، وہ بوائے فرینڈ ٹھیک ہے. تو حرام کاریاں کرو، گدے گھوڑوں کی طرح زندگی گزارو. گھر ور تو اس عورت کو ملتا ہے، بچے، گھر، بہو، داماد، یہ پاکیزہ زندگی اس کو ملے گی جو شوہر کو شوہر مانے گی، اور وہ مانے گی کہ یہ میرا سربراہ ہے اور جائز چیزوں میں مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے. اگر اسے پسند نہیں ہے کہ میں بغیر بتائے گھر سے جاؤں تو میں بتائے بغیر نہیں جاؤں گی. آگے قرآن کے الفاظ دیکھو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر اس پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ تمہاری اطاعت کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان کو ٹارچر کرنے کے راستے تلاش مت کرو. بعض دفعہ آدمی کا دماغ میں ذاتی کوئی بغض بیٹھ جاتا ہے، وہ بات بات پہ اس کو تانے دیتا رہتا ہے، تو پرانی باتوں پہ اس کو آر مت دلاؤ. بولے کوئی بات نہیں، اب یہ نہیں کہو دیکھا چماٹ کی مار تھی، دیکھا یہ غلط. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اللہ کہتے ہیں پھر ٹارچر مت کرو اس کو، بس اب زندگی اچھی گزارو. اب کیوں؟ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، خدا تم سے بھی بڑا ہے. اگر اس کو ٹارچر کرو گے تو پھر وہ تم سے انتقام لے گا. اب